الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم اساتذہ کرام اور سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بندہ ناچیز کو جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان سخن ہے عصر حاضر کے تقاضے اور مسلمانوں کے احوال۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والعصر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سامعین ذی وقار، آج اس پرفتن دور میں جہاں دنیاوی معاملات طے کرنا دشوار ہو گئے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ایمان کو بچانا دشوار ہو گیا ہے۔ عصر حاضر کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو حالات اب اتنے خراب ہو چکے ہیں، حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج ایمان کو بچانا ایسا ہو گیا ہے جیسا کہ ہتھیلی میں انگارے کو لینا۔ ویسے تو عصر حاضر میں کئی خرافات ہیں، کئی خامیاں ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے چند اہم پہلو بیان کرنا چاہوں گا کہ جن کے اندر مسلمانوں کے احوال کیا ہیں اور عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں۔ ان پہلو میں سے جو سب سے پہلا پہلو ہے وہ ہے قیادت کا فقدان، یعنی قیادت کا نہ ہونا۔ سامعین ذی وقار، اگر ہم عصر قدیم پر غور و فکر کریں تو ہمیں آج سے 1400 سال قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے اس بات کا واضح اور مثالی نمونہ ملتا ہے کہ قیادت کس طرح کی جائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور و خلافت میں فتنوں کی آندھی اٹھی، ہر طرف فتنے ہی فتنے اٹھے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی ایسی قیادت فرمائی، مسلمانوں کی ایسی قیادت کی کہ اس وقت کے تمام فتنوں کو کچل کے رکھ دیا۔ اسی طرح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے آپ کی قیادت میں اس وقت کی 2 سپر پاور سلطنتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن آج اگر عصر حاضر میں دیکھا جائے تو قیادت کے فقدان کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ ہے اسلاف سے روگردانی۔ اگر قیادت کے فقدان کی کوئی وجہ ہے تو وہ ہے قرآن و حدیث سے منہ موڑنا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانے، جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اس کی تم نے ہرگز بھی اتباع نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی تم نے اتباع نہیں کرنی۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور ان میں سے حد سے بڑھنے والوں کے تم نے پیچھے نہیں چلنا۔ اگر تمہیں کسی کے پیچھے چلنا ہے تو اس کے پیچھے چلو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ آج عصر حاضر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنا قائد
اسے بنانا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنے والا ہو۔ آج عصر حاضر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنا رہنما اور لیڈر اسے بنانا ہوگا جو اسلاف کے دامن سے وابستہ ہو اور اسلامی شعار کی تعظیم کرنے والا ہو۔ کیونکہ ایسے قائد کی اتباع کے بارے میں خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اس کے بعد جو تم میں حاکم ہو اس کی بھی اطاعت کرو۔ سامعین ذی وقار، عصر حاضر کے تقاضوں میں سے جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے اجتماعیت کی عدم دستیابی۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تمام لوگ تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ تفسیر تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس آیت کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ تفرقہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان دنیاوی امور، اغراض باطلہ، بغض، حسد اور عصبیت کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف نہ رکھیں اور تفرقہ میں نہ بڑھ جائیں۔ کیونکہ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان تفرقہ میں بڑھ گئے، جب بھی مسلمان تفرقہ کا شکار ہوئے تو وہ یا تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے یا پھر غیر قوموں کے محکوم اور غلام بن گئے۔ آج اگر عصر حاضر میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے تو ہمارے حالات بھی کچھ اسی طرح ہیں۔ آج جب ہم میں اتحاد ٹوٹا اور ہم نے اتفاق کی دولت کو کھو دیا تو دشمنان اسلام ہم پر غالب ہو گئے، ملت اسلامیہ کا شرازہ بکھر کر رہ گیا۔ حالانکہ عصر حاضر کا تو تقاضا یہ ہے کہ آج ہمیں پھر سے ایک ہونا ہوگا، آج ہمیں پھر سے متفق ہونا ہوگا۔ آج جب دشمنان اسلام پر کسی بھی قسم کا حملہ کریں تو اسے ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اس کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ سامعین ذی وقار، عصر حاضر کے تقاضوں میں سے جو تیسرا پہلو ہے وہ ہے عصری تعلیم کی ترجیح۔ آج عالم اسلام پر اس چیز کو لازم قرار دے دیا گیا کہ جب تک کوئی عصری تعلیم کا حامل نہ ہو سیاست میں آگے نہیں آ سکتا، جب تک کوئی عصری تعلیم کا حامل نہ ہو سرکاری افسر نہیں بن سکتا، جب تک کوئی آج دینی تعلیم حاصل کرنے والے کو دقت نظری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور عصری تعلیم حاصل کرنے والے کو اقتدار کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ آج جب کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے والا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے دفاتر کے چکروں میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ عصر حاضر کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ مسلمان فقط اپنی عصری تعلیم پر ترجیح دیں، عصر حاضر کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ مسلمان فقط عصری تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، بلکہ عصر حاضر کا تو تقاضا یہ ہے کہ مسلمان دینی تعلیم کو بھی اپنی زندگی کا حصہ قرار دیں اور عصری تعلیم کو بھی۔ یعنی جب یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے پاس ہوں گی تو پھر دنیا دیکھے گی کہ مسلمان کیسے ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی تو پھر دنیا دیکھے گی کہ مسلمان کیسے دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ آج جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی تو اقوام متحدہ میں پرائم منسٹر بھی دینی حمیت کو اجاگر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ سامعین ذی وقار، عصر حاضر کے تقاضوں میں سے جو چوتھا پہلو ہے وہ ہے اخلاقی پستی۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جسے ہم نے فقط مفادات تک محدود کر دیا۔ آج ہم میں اخلاق نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ آج ہم نے اپنے اخلاقیات کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کے اخلاق کریمہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجوں پر فائز ہیں۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جو خود اپنے اخلاق کریمہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، بے شک میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں مکمل کروں اچھے اخلاق اور اچھے اعمال۔ لیکن آج اگر عصر حاضر میں مسلمانوں کے حالات کو دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں میں محبت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ آج ہم ایک دوسرے سے اخلاق سے پیش آنا نہیں چاہتے۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی تو کہلاتے ہیں مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل نہیں کرتے۔
حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیشہ اچھے اخلاق کا درس دیا ہے. آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی تو کہلاتے ہیں مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے. عصر حاضر کا تو تقاضا یہ ہے کہ آج ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا. عصر حاضر کا تو تقاضا یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے اچھے اخلاق کو سنوارنا ہوگا. عصر حاضر کا تو تقاضا یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے دل میں انسانیت کا درد پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ انسانوں کی سوچ، فکر اور ان کا عمل کائنات کے اخلاق پر پڑتا ہے. سامعین ذی وقار، ویسے تو عصر حاضر کے تقاضے بہت سے ہیں، لیکن اسی شعر پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ آج زمانے نے دکھایا نہ ہوتا. وما علینا الا البلاغ المبین.